ولادت باسعادت اور حیات طیبہ کے 40 سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ میں شیب بنی ہاشم کے اندر 9 ربیع الاول عام الفیل سوموار کو صبح کے وقت پیدا ہوئے۔ اس وقت نوشیروان کی تخت نشینی کا 40واں سال تھا اور 20 یا 22 اپریل 571 عیسوی کی تاریخ تھی۔ علامہ محمد سلیمان صاحب سلمان منصور پوری اور محمود پاشا فلکی کی تحقیق یہی ہے۔ ابن سعد کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ نے فرمایا، جب آپ کی ولادت ہوئی تو میرے جسم سے ایک نور نکلا جس سے ملک شام کے محل روشن ہو گئے۔ امام احمد نے ارباد رضی اللہ عنہ سے بھی تقریباً اسی مضمون کی ایک روایت نقل فرمائی ہے۔ بعض روایتوں میں بتایا گیا ہے کہ ولادت کے وقت بعض واقعات نبوت کے پیش خیمے کے طور پر ظہور پذیر ہوئے، یعنی ایوان کسریٰ کے 14 کنگورے گر گئے، مجوس کا آتش کدہ ٹھنڈا ہو گیا، بحیرہ ساوا خشک ہو گیا اور اس کے گرجے منہدم ہو گئے۔ یہ بہقی کی روایت ہے، اگرچہ بعض سیرت نگاروں نے اس کو درست تسلیم نہیں کیا۔ ولادت کے بعد آپ کی والدہ نے عبد المطلب کے پاس پوتے کی خوشخبری بھجوائی۔ وہ شاداں و فرحاں تشریف لائے اور آپ کو خانہ کعبہ میں لے جا کر اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اس کا شکر ادا کیا اور آپ کا نام محمد تجویز کیا۔ یہ نام عرب میں معروف نہ تھا۔ پھر عرب دستور کے مطابق 7ویں دن ختنہ کیا۔ آپ کو آپ کی والدہ کے بعد سب سے پہلے ابو لہب کی لونڈی سویبہ نے دودھ پلایا رضی اللہ عنہ۔ اس وقت ان کی گود میں جو بچہ تھا اس کا نام مسروح رضی اللہ عنہ تھا۔ سویبہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے حمزہ ابن عبد المطلب کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ابو سلمہ ابن عبد الاسد مخزومی کو بھی دودھ پلایا۔ بنی سعد میں عرب کے شہری باشندوں کا دستور تھا کہ وہ اپنے بچوں کو شہری امراض سے روکنے کے لیے دودھ پلانے والی بدوی عورتوں کے حوالے کر دیا کرتے تھے تاکہ ان کے جسم طاقتور اور اعصاب مضبوط ہوں اور اپنے گہوارے ہی سے خالص اور ٹھوس عربی زبان سیکھ لیں۔ اسی دستور کے مطابق عبد المطلب نے دودھ پلانے والی دایا تلاش کی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حلیمہ رضی اللہ عنہا بنت ابی ذؤیب کے حوالے کیا۔ یہ قبیلہ بنی سعد ابن بکر کی ایک خاتون تھی۔ ان کے شوہر کا نام حارث ابن عبد العزیٰ اور کنیت ابو کبشہ تھی اور وہ بھی قبیلہ بنی سعد سے ہی تعلق رکھتے تھے۔ حارث کی اولاد کے نام یہ ہیں جو رضاعت کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہن بھائی تھے، جو رضاعت کے تعلق سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہن بھائی تھے۔ عبداللہ، انیسہ، حذافہ یا جزامہ، انہی کا لقب شیمہ تھا اور وہ اسی نام سے زیادہ مشہور ہوئیں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گود کھلایا کرتی تھیں۔ اس کے علاوہ ابو سفیان ابن حارث ابن عبد المطلب جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی تھے، وہ بھی حلیمہ کے واسطے سے آپ کے رضائی بھائی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حمزہ رضی اللہ عنہ بھی دودھ پلانے کے لیے بنو سعد کی ایک عورت کے حوالے کیے گئے تھے۔ اس عورت نے بھی ایک دن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب آپ حلیمہ کے پاس تھے دودھ پلا دیا۔ اس طرح آپ اور حمزہ رضی اللہ عنہ دوہرے رضائی بھائی ہو گئے، ایک سویبہ کے تعلق سے اور دوسرا بنی سعد کی اس عورت کے تعلق سے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں پیدا ہوئے۔ مکہ جس کو بکہ بھی کہا جاتا ہے، اور یہ وہ بستی ہے جس جگہ کو اللہ رب العالمین نے اپنے گھر کے لیے چنا، اور یہاں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے گھر تعمیر کیا گیا، اور یہیں ابراہیم علیہ السلام نے اس سعادت کو حاصل کیا، اور یہیں اسماعیل علیہ السلام کے نے زمین پر ایڑیاں رگڑیں اور یہیں زمزم نکلا، اور اسی سرزمین میں ابراہیم علیہ السلام کی نشانیاں، اسماعیل علیہ السلام کی نشانیاں، اور یہی زمین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جائے پیدائش بھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے حوالے سے بعض مورخین نے اسے 12 ربیع الاول لکھا ہے، بعض نے 9 ربیع الاول لکھا ہے، اور اس میں دیگر جو ہے اقوال بھی ہیں، لیکن 9 ربیع الاول کا جو قول ہے یہ کافی قوی ہے۔ عام الفیل وہ سال ہے جس میں ہاتھیوں کے لشکر کے ساتھ ابرہہ نے مکہ پر حملہ کیا، اور اسی واقعے کے سبب اس کو عام الفیل کہا جاتا ہے۔ اور پرانے ادوار میں آج سے صدیوں پہلے عموماً جو بچوں کی پیدائش کے سال ہوتے تھے وہ اسی طرح ان کا تعین ہوتا تھا کہ فلاں بچہ جب پیدا ہوا، جس سال سیلاب آیا تھا تو یہ بچہ اس سال پیدا ہوا تھا، یا جس سال فلاں معاملہ ہوا تھا اس سال یہ بچہ پیدا ہوا تھا، کیونکہ تاریخوں کا اعتبار جو ہے اس وقت
گنتی میں اور لکھنے پڑھنے میں موجود نہیں تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوموار کو صبح کے وقت پیدا ہوئے۔ یہ بات جو ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سوموار کو پیدا ہوئے، یہ حدیث سے ثابت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوموار کے روزے کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا یہ وہ دن ہے جس دن جو ہے میری پیدائش ہوئی، اور جس دن مجھے نبوت دی گئی، یا جس دن مجھ پر قرآن نازل ہوا۔ 20 یا 22 اپریل 571 عیسوی، یہاں بھی تاریخ نویسوں کا کچھ اختلاف ہے، بعض نے اس کو 572 کہا ہے اور بعض نے 571 کہا ہے۔ اصل میں اس میں یہ چیز بھی ذہن میں رکھنی چاہیے کہ جیسے انگریزی سال ہیں، یہ جو کامن ایرا ہے عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے بعد، عیسوی سال جو ہیں، اس میں بھی اب لیپ ایئر کا تصور بعد میں آیا، جس میں ایک دن کا جو ہے اضافہ ہو جاتا ہے، اور چونکہ اس وقت تاریخ اتنی مرتب نہیں تھی تو اس اعتبار سے بھی جو ہے فرق آنے کے امکانات پیدا ہو جاتے ہیں، یا کیلکولیشن میں اس طرح کی بات آ جاتی ہے۔ تو بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے حوالے سے یہ چند اہم باتیں تھیں، اور اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حالت یتیمی میں پیدا ہوئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد نہیں تھے، تو آپ کی والدہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی جو خبر تھی وہ آپ کے دادا کو دی، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پر نہایت خوش ہوئے۔ اور یہ بھی قابل توجہ بات ہے کہ وہ شخص جس نے تاریخ میں ایک تاریخ کا دھارا بدلنا تھا اور اس انسانیت کو ایک نیا درس دینا تھا، اور جس کا انسانیت میں بہت بڑا نام ہونا تھا، آپ یہ دیکھیے کہ وہ پیدائش کے وقت ہی یتیم تھا، لیکن اللہ رب العالمین نے ان سے کتنا بڑا کام لیا۔ آپ کا نام محمد تجویز کیا گیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد تجویز کیا گیا، جو کہ عرب میں معروف نہیں تھا، اور آج بھی یہ نام بہت کثرت سے رکھا جاتا ہے۔ ہمارے معاشرے میں رواج ہے کہ نام کے ساتھ محمد ضرور لگایا جاتا ہے، لیکن اس میں ایک چیز جو ہے جو بچوں کو ہمیں بتانی بھی چاہیے کہ جب ہم نام رکھتے ہیں تو اس کا معنی بھی ان کو بتایا جائے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کی نسبت سے نام رکھا جاتا ہے، تو محمد کا معنی جو ہے وہ ہے بہت تعریف کیا گیا۔ 7ویں دن آپ کا ختنہ کیا گیا، اس حوالے سے بھی کئی ایک اقوال ہیں، لیکن یہی قول جو ہے قرین قیاس ہے۔ 7ویں دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ختنہ کیا گیا، سرکمسائز کیا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور آج بھی اسلام میں بھی جو ہے یہی طریقہ 7ویں دن کا اب رائج ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حمزہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رضاعت میں شریک رہے۔ اسی طرح اس سے پہلے جو ہے ابو لہب کی لونڈی سویبہ نے آپ کو دودھ پلایا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنی سعد میں حلیمہ کے حوالے کر دی۔ یہ عرب کا دستور تھا کہ بچوں کو کھلے ماحول میں بھیج دیتے تاکہ وہ ان کے جسم جو ہے وہ اس کھلے دیہاتی ماحول میں رہ کر مضبوط ہوں، طاقتور ہوں، اعصاب مضبوط ہوں، اور وہ جو ہے خالص اور ٹھوس عربی زبان سیکھ سکیں۔ اور اس کے بعد جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو رضائی ماں ہیں حلیمہ، ان کے کچھ خاندان کا تذکرہ ہے، تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے حوالے سے ابتدائی چند باتیں ہیں۔ اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی سمجھ دیں اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔